بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی تمام مصیبتوں کی خبر دی تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ حسین 3 روز پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، پھر اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئی اور بولی، اے میرے بابا، میرے حسین پہ یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی اور نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہوئی اور عرض کی، اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی اور بے بسی سے شہید کیا جائے گا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی صف ماتم بچھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی، اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں کو یاد کر کے روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سامان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا، عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین کا دکھ سن کر روتی ہیں، وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی اسے خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کریں گے۔ یہ واقعہ ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم الحرام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں تمام کبوتر کربلا کے میدان میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی کوڑ کا مرض ہو گیا۔
جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کبوتر کی آواز سن کر وہ وہاں تک پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی کہ یہ کون سی کرامت ہے۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پہ دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا جس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے۔ جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی تجھے اپنی آنکھوں سے دکھنے کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ خدا کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے، نیکی کو سننے اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔